ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے جو ہفتے کا دن تھا، ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے تمام کاروبار منع تھے، ہر قسم کا کاروبار منع تھا۔ نمبر 2، ان کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا بھی منع تھا اور اونٹنی کا دودھ پینا بھی منع تھا۔ جب یہودی نئے نئے جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے تو فضیلت والا دن، عبادت والا دن جمعہ ہے، اور جمعے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ہفتے کی جو عبادات تھیں ہمارے ہاں کہ ہفتے کے دن ہم کاروبار نہیں کرتے تھے، اس کو بھی ساتھ رکھیں تو ٹھیک ہوگا۔ یعنی جمعے کا بھی لحاظ رکھیں گے اور ہمارا جو ہفتے کا دن تھا اس کا بھی لحاظ رکھیں گے، ہفتے کے دن ہم کاروبار وغیرہ بھی نہیں کریں گے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پئیں گے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض چیزوں کو تم اسلام والی چیزوں کو مانو اور بعض اپنی تورات کی باتوں کو مانو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن، ایک چھپا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا دشمن کہہ دیا۔ پھر بھی ہم اس کھلے دشمن کی باتیں مانتے ہیں، نماز کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں، ذکر کے معاملے میں، جہاں پہ دین کا کام ہوتا ہے شیطان تھوڑا سا وسوسہ ڈال لیتا ہے اور ہم اس شیطان کی بات کو اتنی تقویت دے دیتے ہیں کہ وہ عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں اس شیطان کی وجہ سے۔ اور جب کوئی محفل موسیقی ہوتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، کبڈی وغیرہ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا شیطان وسوسہ ڈال لیتا ہے، چلے جاؤ تھوڑا سا شغل دیکھ لو، تو اس کو اتنی تقویت دے دیتے ہیں کہ شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ سپنجرہ روان دئی اور ڈولور روان دئی، آپ سب روان دئی ڈول ہوتا ہے، کاری سب ہم روان دئی، سپی سب ہم روان دئی، اتنی تقویت دیتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایک ڈھول تو وہ جو میراثی ہوتا ہے وہ ڈھول بجا رہا ہے نا، دوسرا پیچھے شیطان نے ڈھول بجانا شروع کر دینا ہے کہ دیکھو میں نے تبلیغی کو کیسے غلط کر دیا، میں نے ایک صوفی کو کیسے غلط کر دیا، ایک حافظ کو کیسے غلط کر دیا، صرف وہ وسوسہ ڈالا اور یہ کبڈی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ڈھولوں کو جا رہا ہے، محفل موسیقی کو جا رہا ہے۔ یہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ میرے ہاتھ سے شیطان نے پکڑا ہے اور مجھے جا کر مجھ سے چوری کروائی ہے، کوئی بندہ دنیا کو مجھے کہہ دے کہ میرے ہاتھ سے شیطان نے پکڑا ہے اور مجھ سے قتل کروایا ہے، کوئی بندہ پوری دنیا میں مجھے کہہ دے کہ شیطان میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کبڈی لے گیا، خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو نہیں کہتا نا کہ تم گناہ کو جاؤ گناہ کرو، وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وہ استاد کی، وہ اپنے پیر و مرشد کی، اپنے والد کی، اپنے بھائی کی، اپنی ماں کی نصیحتیں سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں اور شیطان کی صرف وسوسے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاؤں پھسل گئے کہ تمہارے پاس کھلے احکام آ چکے ہیں، کوئی بندہ ہے یہ کہے کہ مجھے ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا، قرآن اور حدیث کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اسے رہنمائی نہ مل رہی ہو، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہدایت نہ مل رہی ہو، حق کی تلاش میں اور اس کو حق نہ مل رہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی تمہارے پاؤں پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین جانو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ اور اس کے فرشتے نمودار ہو جائیں، کہ اللہ ہمیں نظر آئے، فرشتے ہمیں نظر آئیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم اتنے تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک کڑکے نے تمہیں آ پکڑا تھا اور تم دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو اس دنیا میں نہیں ہو سکتا نا، لا تدرکہ الابصار، اس آنکھ کے اندر اتنی طاقت، پاور، حیثیت نہیں ہے کہ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ یہ تو جنت کے اندر ہوگا، بروز محشر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت دیں گے اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ اور اس کے فرشتے نمودار ہو جائیں، وقضی الامر، اور تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جو قیامت کو ہونا ہے۔
جو گناہگاروں پہ عذاب آنا ہے، نافرمانوں پہ، یا گناہگاروں کو سزا ملنی ہے، ابھی اس دنیا میں ہو جائے، اس بات کے منتظر ہیں؟ یہ تو اپنے وقت پہ ہوگا۔ منکرین کی اکثر یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو چیز قیامت کو پیش ہونی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، وہ آج ہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک فیصلے کا دن رکھا، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن پھر وہی فیصلہ کرے گا، حق والے کو حق ملے گا، اور نیکوکار کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، نافرمان کو نافرمانیوں کی سزا ملے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رہے کہ اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھنے اور سمجھ آ جانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔